آپ حضرات کو آج 2 اعمال بتا رہا ہوں. کتنے اعمال؟ 2. بڑی توجہ کے ساتھ سننے ہیں، امین بن کے سننے ہیں، خائن بن کے نہیں سننے. اگر اللہ نے آپ کو سکھ دیے ہیں، وہ اعمال آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں، تو تب بھی آپ کے پاس امانت ہے کہ جو دکھی ہیں ان تک پہنچا دیں. اور اگر وہ اعمال آپ کی ضرورت ہیں تو پھر تو نور اللہ نور ہے، پھر آپ کی ضرورت پوری ہوگی. جس مقصد کے لیے آپ خانقاہ آئے، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے آئے، اور ساتھ دنیا کے مسئلے بھی آپ کے حل ہو گئے. تو 2 اعمال آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. ان 2 اعمال میں سے ایک عمل ہے پانے والا اور ایک عمل ہے بچانے والا. کتنے اعمال بتا رہا ہوں؟ 2. ان میں پہلا عمل کون سا ہے؟ پانے والا، یعنی حاصل کرنے والا، حاصل کرنے والا، مقصد کو حاصل کرنے والا. اور دوسرا ہے کہ مقصد حاصل کر لیا ہے تب اس کو بچانا ہے، حفاظت کا عمل، حصار کا عمل. ٹھیک ہے، تو یوں آپ کہہ لیں کہ 2 اعمال میں سے ایک عمل ہے پانے والا اور دوسرا عمل ہے بچانے والا. تو پہلے پانے والا عمل. پانے والا عمل، اب پانے والا عمل ایسا عمل ہے جو آپ حضرات کو میں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ عمل میں نے 2010 میں کیا، یعنی اس کی میں نے جو ریاضت ہے یا مجاہدہ ہے، چلہ کشی ہے، وہ میں نے 2010 میں کیا. تو اس کی اجازت جو بزرگان کی طرف سے چلی آ رہی ہے وہ بھی میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں، اور میری طرف سے بھی آپ حضرات کو اجازت ہے. وہ عمل انتہائی آسان ہے، انتہائی مختصر ہے، انتہائی مؤثر ہے، اور انتہائی سادہ ہے، اور انتہائی محفوظ ہے. یعنی اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کرنے کا، کسی بھی قسم کا. جب میں بتاؤں گا آپ کہیں گے حضرت صاحب واقعی اس عمل کا تو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. بچہ بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اور مرد بھی کر سکتا ہے. نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی. کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں ہے، اگر ہے تو کاروبار چل نہیں رہا. ٹھیک ہے، آمدنی تھوڑی ہے، بے برکتی کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہے، یا آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیسٹ سارے بالکل نارمل آتے ہیں اور بیماری سمجھ نہیں آ رہی، یا بیماری سمجھ آ رہی ہے، آپ علاج کروا رہے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، لیکن علاج اثر نہیں کر رہا، اور آپ کا پیسہ، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں جو ہے وہ برباد ہو رہی ہیں، صحت جو وہ خراب ہو رہی ہے. کوئی ایسا مریض آپ میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ہے یا آپ کی نظر میں ہے، تو یہ عمل اس کو نہیں پہنچانا ہے، یعنی آپ جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب. تو یہ عمل آپ حضرات کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، یہ عمل اس کو پہنچانا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا جب آپ سن رہے ہیں تو امین بن کے سنیں، خائن بن کے نہیں. اگر عمل آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس تک پہنچا دیں جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے. اور اگر آپ کی ضرورت ہے تو پھر میں نے کیا کہا، پھر تو نور اللہ نور ہے، پھر آپ کو بھی نفع ہو گیا. خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ دوسروں کے دکھ بھی ہم بانٹیں. تو اللہ والو، آج میں دوپہر کو یہ بات کر رہا تھا، بلکہ میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ جس چیز کی کمی ہے وہ بانٹنا شروع کر دو، اللہ تمہاری وہ کمی کو دور کر دے گا. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں دکھ نہ آئے، یا ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں دکھ ہیں، دکھ دور ہو جائے. تو اللہ والو، لوگوں کے دکھ بانٹنے شروع کر دو، تمہارے گھر میں دکھ ختم ہو جائے گا. میں کئی بار یہ مضمون سمجھاتا ہوں نا، تو آج میری بیوی نے مجھے سمجھایا ہے. اس کی تاثیر میرے خیال زیادہ ہوگی، اب میں اس لیے زور سے بول رہا ہوں. یعنی میں گھر سمجھاتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، ممبر پہ سمجھاتا ہوں، آج بیوی نے مجھے ہی وہی مضمون سمجھایا ہے. اچھی بات، مجھے خوشی ہوئی کہ بھئی اس کا یقین اس بات پہ بن رہا ہے. اب دیوار کے اوپر گیند ماریں گے تو واپس کیا آئے گا؟ گیند واپس آئے گا. تو اللہ والو، اگر پیسے کی تنگی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پیسہ بڑھتا جائے گا. اولاد کی کمی ہے، لوگوں کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھو، اللہ تمہیں بھی صاحب اولاد کر دے گا. بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگوں کے بچے بچیوں کے رشتوں کی کوشش کرو، اللہ تمہارے لیے بھی ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے ادا کر دے گا. گھر میں بیماری ختم نہیں ہو رہی تو جو میں بتا رہا ہوں، لوگوں کو جا کے دکھ بانٹو، اللہ تیرے گھر میں بیماریاں دور عطا فرما دے گا. تو یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، فارمولہ ہے اپنے مسائل حل کرنے کا. تو جو عمل میں بتا رہا ہوں، میں نے کیا کہا کہ نوکری کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، اسی طرح وہ مریض یا وہ لوگ جنہوں نے بہت سے وظائف پڑھے ہیں، بہت سے وظائف پڑھے
کبھی میرے سے لیا، کبھی آپ سے لیا، کبھی کسی کتاب سے لے لیا، کبھی انٹرنیٹ سے لے لیا، 4 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، تو وہ رجت کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں. ان وظائف کے جو نقصانات ہیں ان کے اندر وہ دھنس چکے ہیں. کوئی ایسا شخص ہے یعنی روحانی طور پہ اپنے آپ کو خود مختلف وظائف پڑھ کے اس نے برباد کر لیا. پھر جادو کا مسئلہ ہے، بندش کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، اسیب کا مسئلہ ہے. بات سمجھا؟ اس طرح اعصابی کمزوری ہے، راشا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، یا ڈپریشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہے. کسی بھی طرح کی بیماری ہے یا کسی بھی طرح کا زندگی کا کوئی مسئلہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ اللہ والو جس نے وہ عمل کیا اللہ نے اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا. اب عمل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس عمل کا نام ہے درود تنجینا. عمل کا نام کیا ہے؟ درود تنجینا. جن بزرگوں سے یہ درود تنجینا منسوب ہے، اس زمانے میں وہ سمندری جہاز میں سفر کر رہے تھے. جہاز سمندر کے اندر طوفان اٹھا، جہاز جو ہے وہ ڈولنے لگا، ڈوبنے لگا. تو ان اللہ والوں نے مراقبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کرم فرمائے، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے کہ ڈوب گئے تو سارے ہی 300-400-500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، مر جائے گا، کرم فرمائے، موجیں ہیں، منہ زور ہیں، زندگی نظر نہیں آ رہی. تو جب وہ مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود تنجینا 1000 بار پڑھو. کتنی بار پڑھو؟ 1000. ابھی ان بزرگوں نے 1000 نہیں 313 بار ہی پڑھا تھا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر. ابھی انہوں نے 313 بار پڑھا تھا تو اللہ نے موجوں کے اندر، طوفان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دیا، سمندر کو پرسکون کر دیا. 1000 بار تو بھی بہت دور تھا. 313 بار جب یہ درود پاک پڑھا تو اللہ نے جو عذاب تھا، جو طوفان تھا، جو موجوں کے اندر غصہ تھا، موت تھی، اللہ نے اس سے کیا کر دیا؟ محفوظ فرما دیا. تو یہ عمل جب زندگی کی کشتی ڈوب رہی ہو اور کوئی کنارہ نظر نہ آئے، کوئی امید نہ ہو، تو اللہ والوں اس عمل کو آزماؤ. جس نے بھی کیا اللہ نے اس کی کشتی کو پار لگا دیا. کاروبار کی کشتی ہے اللہ نے پار لگا دی، صحت کی کشتی ہے اللہ نے پار لگا دی، تھانہ کچہری کے مسائل آگے اللہ نے اس کشتی میں، وہ کشتی ہے تو اللہ نے وہ کشتی کو پار لگا دیا. یعنی زندگی کے مسائل کے کشتی کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جس نے یہ عمل کیا اللہ نے اس کشتی کو، اس جہاز کو پار لگا دیا. اب عمل کیسے کرنا ہے؟ انتہائی آسان ہے. یہ عمل آپ حضرات نے کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ سوموار کی رات کو کریں. کس رات کو؟ سوموار کی رات کو. یعنی دن جو ہے اتوار کا ہوگا اور رات سوموار کی ہوگی. اسی طرح یا آج کی رات کو کریں. آج کی رات جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، یعنی آج دن کیا تھا؟ جمعرات کا، اور آج رات کیا ہے؟ جمعے کی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ. بہتر ہے ان دونوں راتوں میں سے کسی رات کا انتخاب کر لیں. اور اگر بالفرض کل کرنا چاہتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، یہ میں نے فضیلت کے حوالے سے بات کی، شرط نہیں ہے. جمعے کو شروع کر لیں، ہفتے کو کر لیں، اتوار کو کر لیں، سوموار کو کر لیں، منگل کو کر لیں، خلاص کوئی شرط نہیں ہے. لیکن بہتر ہے سوموار کی رات کو کریں یا جمعے کی رات کو، یعنی آج جو رات ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، اس پہ کریں. کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز سے پہلے آپ غسل کریں. سفید لباس آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، جو اچھا لباس صاف ہے وہ پہنے، خوشبو لگائیں، لگا کے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر آئیں. بقیہ نماز آ کے گھر پڑھیں. گھر پڑھنے نماز جب پڑھیں خوشبو لگا کے قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں درود تنجینا کی زکوٰۃ کی. کیا نیت کرنی ہے؟ درود تنجینا کے زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں. بس یہ اپنے دل ہی میں سوچ لینا ہے، اگر منہ سے کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اب آپ نے قبلہ رخ ہو کے درود تنجینا کی نیت کر کے زکوٰۃ کی 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 1000. 10 تسبیحاں آپ نے کرنی اور پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے. جب یہ 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے اوپر بھی دم کر لینا ہے اور پانی کی بوتل پہ بھی
دم کر دینا ہے. بس یہ 1000 مرتبہ ایک دفعہ پڑھنا ہے. ایک رات کا ہی زکوٰۃ کا عمل، ایک رات کا ہی عمل ہے. صبح آپ اٹھ کے اپنی حیثیت کے مطابق، میٹھا ہے، شرینی ہے، مٹھائی ہے، چاول ہے، کھانا ہے، جو چیز بھی ہے اپنی حیثیت کے مطابق لے کے اپنے گھر بار محلے میں بچوں میں بانٹ دیں. سمجھ آ گئی؟ یعنی اس کی خیرات کر دیں تاکہ اس عمل کے دوران جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی بے ادبی ہوئی ہے، وہ اس کا وبال ہمارے اوپر نہ آئے. اب اگر آپ کو مسئلہ ہے ملازمت کا، بیماری کا، جادو کا، گھر میں لڑائی جھگڑے کا، یا اپنی صحت کا، یا کوئی تھانہ کچہری ہے، یا زندگی کا کوئی اور مسئلہ ہے، اب آپ اس مسئلے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب آپ نے کسی بھی وقت دن میں یا رات میں ایک وقت مقرر کر لیں. 313 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہنا ہے. کتنی بار؟ 313 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں. اور اگر بالفرض کوئی ایسا شخص آپ میں بیٹھا ہے یا خاتون ہے، یا جب یہ پیغام آپ لوگوں تک جائے سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ کہ جی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم 313 نہیں پڑھ سکتے، تو 70 بار اس کو روزانہ پڑھتے رہے. اب تو بہت کم ہو گیا. 1000 مرتبہ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھنا ہے، وہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار. اب زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی، عمل آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس عمل سے آپ نے کام لینا ہے، جس مقصد کے لیے، بیمار کے لیے، جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، حسد کے لیے، مفلسی کے لیے، کاروبار کے لیے، صحت کے لیے، جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، اب آپ نے کام لینا ہے. اس کام کے لیے آپ کیا کریں گے؟ 313 بار روزانہ پڑھیں گے. اور اگر فرصت نہیں ہے اور کچھ اپنی طبیعت بھی ہڈ حرام ہے تو پھر کیا کریں گے؟ 70 بار روزانہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز 7 ہفتے آپ مسلسل پڑھیں. اللہ رب العزت جو ہے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا. اب اگلی بات اور توجہ کے ساتھ سننی ہے. فرض کیا آپ نے آج کی رات زکوٰۃ ادا کر دی، آج مجھ سے سنا، آج جا کے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی کہ بھائی آج ہی میں کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں. اب آپ نے کسی مقصد کے لیے اس کو پڑھا، بیماری کے لیے، یا کسی سے پیسہ لینا تھا، یا گھر میں کوئی مسئلہ تھا، لڑائی جھگڑا تھا، جادو تھا، کوئی بھی مسئلہ تھا، اس کے لیے آپ نے 313 بار پڑھنا شروع کر دیا. 7 دن کے اندر مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا. 7 دن کے اندر کیا ہو گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہی درود تنجینا 10 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہنا. پھر تعداد کیا کر دینی؟ تعداد کیا کر دینی ہے؟ کم کر دینی ہے. صرف 10 مرتبہ. 10 مرتبہ تعداد کم کر کے پڑھتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ ساری زندگی یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، آپ عامل بن جائیں گے. جب بھی کبھی زندگی میں مسئلہ ہو دوبارہ 313 کر دو یا 70 بار کر دو، اور جب مسئلہ حل ہو جائے تو دوبارہ 10 مرتبہ. اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہو جاتی ہے تو چاہے 1000 مرتبہ روز پڑھتے رہو. میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اس عمل کا کوئی برا اثر نہیں، جتنا مرضی پڑھو، لیکن یہ تعداد جو میں بات کر رہا ہوں وہ کم از کم تعداد کی. عمل کو اگر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تاکہ میں بار بار پیروں کے پاس نہ جاؤں، درباروں پہ نہ جاؤں، غلط جگہوں پہ نہ جاؤں، میرے گھر میں میرے ہاتھ میں ہتھیار ہو تاکہ گھر میں کوئی پریشانی، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بڑا بیمار ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بچی گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، کوئی ہمسایوں میں تکلیف آ جاتی ہے، فوراً کیا کریں گے؟ اب 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو دے دیں، اللہ کرم فرما دے گا. بات سمجھے؟ پھر دوبارہ 1000 بار نہیں پڑھنا پڑے گا، دوبارہ 1000 بار نہیں پڑھنا پڑے گا. یعنی اب 10 بار پڑھتے رہے، روز پڑھتے رہے، 1 سال پڑھیں، 1 سال کے بعد کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، آپ اس کو کھلا بھی پڑھتے رہیں گے تو اللہ اس کی تاثیر کے صدقے کرم فرما دے گا. کیا کرے گا؟ کرم فرما دے گا. اب میں نے یہ باتیں کی آپ کے سامنے کہ آپ حضرات نے پہلے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی مقصد ہے تو اس کے لیے 313 اور کم از کم کتنا؟ 70 بار. اور عمل کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے کتنی بار؟ 10 بار. اب یہ جو میں نے اتنی کم تعداد بتائی ہے، یہ میں نے کیوں بتائی؟ اب یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا کہ 10 بار بھی اگر پڑھو گے تو اس پہ کیا ملے گا. اتنا بڑا عمل ہے. جب میں پوری بات میری آپ سن لیں گے تو آپ کا دل آشش کر اٹھے گا کہ حضرت صاحب آج آپ نے اتنا بڑا عمل میں دے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے. 4 مقرب فرشتے کون کون سے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. 4 مقرب فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو جبریل نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جو روزانہ صرف 10 مرتبہ
آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑے گا، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے پل سراج سے گزار دوں گا، پار لگا دوں گا۔ آپ بتاؤ غلام مصطفیٰ صاحب یہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ صرف دنیا نہیں ہے، آخرت کی بھی ضمانت ہے۔ 10 بار روزانہ پڑھتے رہو گے تو پہلا انعام کیا ملے گا؟ آپ بولو۔ جبریل امین علیہ السلام نے کیا عرض کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ جو صرف 10 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا میں آپ کے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے گزار دوں گا، پار لگا دوں گا۔ اسرافیل علیہ السلام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا امتی روزانہ 10 بار، کتنی بار؟ 10 بار درود و سلام کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں بھیجے گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے گناہ آپ کے امتی نے کیے ہوں گے، میں رب کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا جب تک رب اس کو معاف نہیں کر دیتا، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کتنی بار؟ صرف 10 بار پڑھنے پہ انعام۔ پہلا انعام کیا ہے کہ جبریل پل صراط سے گزاریں گے، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے اللہ کے عرش کے نیچے۔ تیسرا فرشتہ میکائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو آپ کے اوپر روزانہ 10 بار درود پاک پڑھتا رہا، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جب حوض کوثر پہ آئے گا اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ کتنی بار پڑھنے پہ؟ آپ کو شرم بھی آئی ہے یا صرف خوشی خوشی ہو رہی ہے؟ شرم بھی آنی چاہیے کہ ہم نے امتی ہو کے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہ سنا اور زندگی اتنی برباد کر دی، ویران کر دی، ضائع کر دی۔ کاش ہم جوانی سے بچپن سے یہ عمل کر رہے ہوتے تو آج اس کی تاثیر کتنی ہوتی۔ ہم کسی پیر فقیر کے، کسی در کے، کسی ملنگ کے، کسی عامل کے محتاج ہوتے نہیں، ہم کملی والے کے محتاج ہوتے، اس کے رب کے محتاج ہوتے۔ تو پہلا وعدہ کیا ہے؟ 10 بار پڑھیں گے تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ میں پل صراط سے عافیت کے ساتھ گزاروں گا۔ دوسرا وعدہ کس نے کیا؟ اسرافیل علیہ السلام نے کہ میں بخشش کی دعا کروں گا، مغفرت کرواؤں گا، سجدہ کر کے اللہ کو مناؤں گا، مغفرت کرواؤں گا۔ 2 انعام۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ میکائیل علیہ السلام نے کیا کہ مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جو 10 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا تو میں حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے، نورانی ہاتھوں سے پانی آپ کے امتی کو جو درود کا قاری ہے جو روزانہ 10 بار پڑھے گا اس کو پلاؤں گا۔ چوتھا فرشتہ اور چوتھا انعام، آخری فرشتہ اور آخری انعام۔ آخری فرشتہ کون سا رہ گیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام، یعنی موت کا فرشتہ، ملک الموت۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو آپ کا امتی روزانہ صرف 10 بار درود و سلام کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو نبیوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب ذرا ہاتھ کھڑے کرو پیر باندھ کے کہ یہ عمل کس کس نے کرنا ہے؟ سارے کریں گے نا۔ اب آپ میرے ساتھ جا کے باہر میری برائیاں بھی کرو گے ساتھ کہ دیکھو حضرت صاحب نے گدڑ سنگھی اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، اس لیے نا ہمیں کہتے ہیں وہ پڑھو یہ کرو وہ کرو، کم دی چیز انہوں نے پیچھے رکھی ہوتی ہے۔ بھائی کام کی چیز ہم نے سب سے آگے رکھی ہے، آپ کو دے رہے ہیں۔ بات اصل یہ ہے لینے والا نہیں ہے۔ آج لینے والے آئے ہیں تو ہم نے دے دی، لینے والا نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے۔ میں 3 گھنٹے بیان کرتا ہوں، 3 گھنٹے بولتا ہوں، 3 گھنٹے بولنے کا اثر یہ ہوتا ہے حضرت صاحب پھونک مار دو، حضرت صاحب اے ابا جی آئے ہیں بیمار ان کو دم کر دو، اے اماں جی آئے ہیں ان کو دم کر دو۔ بے شرمو، اگر میں نے 3 گھنٹے بات سمجھائی ہے دم خود کرو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ آپ میرا کام رستہ دکھانا ہے، چلنا آپ نے ہے، لیکن ذہن کیا بن گیا؟ نہیں جی جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، آنڈے دے بچے دے شیر ہی کرے۔ او بھائی انہوں شیر ختم ہو گئے نے، ختم تھی گئے نے، اب انڈے بھی آپ نے دینے ہیں، بچے بھی آپ نے دینے ہیں۔ 10 بار پڑھو، چاہے انڈے دو چاہے بچے دو۔ ہم نے آپ کو سب کچھ کھول کے بتا دیا، طریقہ بتا دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم بیان کر دیا کہ پہلے عمل کریں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، شب جمعہ کو کر لیں یا شب پیر کو کر لیں یا ہفتے کے کسی بھی دن کر لیں، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن فضیلت کس دن ہے؟ شب پیر کو یا شب جمعہ کو۔ پہلی مرتبہ ہم 1000 مرتبہ پڑھیں گے زکوٰۃ کی نیت سے، اس کے بعد خیرات کر دیں گے، اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے پڑھیں گے 313 مرتبہ روزانہ مقصود کے حاصل ہونے تک۔ اگر اتنی فرصت نہ ہو تو 70 بار پڑھ لیں،
ٹھیک ہے. اور جب اپنا مسئلہ حل ہو جائے اللہ آسانی کر دے, پھر شکرانے کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں, اللہ والوں آخرت بن جائے گی. پل صراط سے بھی آسانی ہو جائے گی, پل صراط پہ بھی آسانی ہو جائے گی, حساب کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی, حوض کوثر پہ بھی آسانی ہو جائے گی, اور سب سے بڑھ کے مرنا سب نے ہے, مرتے وقت موت کی اللہ آسانی عطا فرما دے گا. اس عمل کی میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے, اور جو حضرات جن کو جا کے آپ بتائیں گے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جن تک یہ پہنچے گا, سب کو یہ اجازت ہے, میرے بزرگان کی طرف سے بھی اجازت ہے, اور جو مجھے اللہ نے توفیق دی ریاضت محنت کرنے کی, میری طرف سے بھی آپ حضرات کو اجازت ہے. تو جب بھی آپ اس عمل کو کریں, اللہ آپ کو خوشیاں دے. درود پاک پڑھنے والا غمگین نہیں رہتا, درود پاک پڑھنے والا غمگین نہیں رہتا, اس کی جھولی خالی نہیں رہتی. میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجائے کہ میں اپنے قصے کہانیاں کرامتیں معجزے سناؤں, میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ 10 بار پڑھنے پہ اتنا انعام ہے. تو اللہ والوں جب 1000 بار آپ پڑھو گے زکوٰۃ کی نیت سے, یا روزانہ 313 بار, یا روزانہ 70 بار پڑھو گے, تو کیا کرم ہوگا آپ کے گھروں کے اندر. وہ پانی دم کر کے روزانہ بچوں کو پلاؤ, اپنے کاروبار کی جگہ جو ہے وہاں چھڑکو, میاں بیوی میں بچوں میں لڑائی ہے تو ان کو پلاؤ, معصوم بچے بیمار ہیں ان کو پڑھاؤ, ان کو پلاؤ. اس طرح بچہ بعض دفعہ روتا ہے گھر میں, انسان پریشان ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیوں روئے جا رہا ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے 10 بار پڑھ کے اس کو دم کر دو. کوئی بخار کسی کو گھر میں ہو جاتا ہے, 10 بار پڑھ کے اس کو دم کر دو. اس طرح آج کل موسم ہے ہیضے کا یا ملیریا کا, یا خدا نخواستہ اس طرح بارشیں ہوئی ہیں, ڈینگی آ جاتا ہے, ڈینگی ہو جاتا ہے, کوئی مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے, محلے میں کوئی بیمار ہے, رشتہ داروں میں بیمار ہے, گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, صرف 10 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلاؤ, 5-7 دن اس کو دم کرو, اللہ سنا خیر فرما دے گا. اگر بخار کا مریض ہے تو اس کے لیے 3 دم کافی ہے. اگر ڈینگی کا مریض ہے اس کے لیے 7 دن, ملیریا کا مریض ہے 7 دن, ٹی بی کا مریض ہے 7 دن, کینسر کا مریض ہے 7 دن. اگر سر درد ہے صرف 1 بار. گھر میں سر درد کسی کو ہو جاتا ہے, بچے کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, کسی کو تھکاوٹ کی وجہ سے ہلکا سا گھر میں کسی کو بخار ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے زکوٰۃ دے دی اور آپ اب ریاضت بھی روزانہ کر رہے ہیں, اور آپ کے گھر میں شوگر کا مریض ہے. کس کا مریض ہے؟ شوگر کا. اماں کو شوگر ہے, ابا کو شوگر ہے, ساس کو شوگر ہے, اور کوئی رشتہ ہے اس کو شوگر ہے, بیوی کو شوگر ہے خدا نخواستہ, تو اس کو 10 بار جو روزانہ پڑھا 10 بار پانی پہ پڑھ کے پھونک مار کے دے دو, انشاءاللہ شوگر اتوں تھلے اٹھتے نہیں جائے گی. اسی طرح آپ کے گھر میں بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے تو اسی طرح اس کو پانی پہ پڑھ کے دے دو. اور اگر وہ خود بندے کا پتر ہے اس کو کہو کہ اس طریقے سے خود پڑھے, یہ عمل اس کو کرواؤ, کیونکہ مسئلہ اس کا ہے. روزانہ آپ پڑھ کے دو گے تو وہ عادی ہو جائے گا, جس طرح آپ لوگ میرے عادی ہو. نہیں حضرت صاحب دم تے کر دو, یعنی سارا عمل اب سن لیا ہے. اب بعد میں جب بیٹھوں گا نا, حضرت صاحب ابا جی آئے ہیں دم تو کر دو, اماں جی آئے ہیں دم تو کر دو, گھر میں میری بیٹی کا یہ مسئلہ دم کر دو. بھائی یہ میں جو 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں, یہ دم ہی تو کر رہا ہوں, دم کر رہا ہوں اور تیرا ڈنگ نکال رہا ہوں, 2 ہی تو کام کر رہا ہوں, تیسرا تو کام ہی پیر کے پاس نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ نہ میں 2 گھنٹے میں دم کر سکا تو نہ ڈنگ نکال سکا. تو اب میں ایسے کر کے چھوں کروں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا. تو اللہ اپنا عقیدہ صحیح رکھو, اپنا یقین اپنا ایمان اللہ پہ بناؤ, اعمال پہ بناؤ کہ میں اعمال کروں گا تو اللہ کی وہی مدد و نصرت میرے ساتھ شامل حال ہوگی جو صحابہ کے ساتھ تھی. قرآن بھی وہی, درود بھی وہی, احادیث بھی وہی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی بھی وہی, بس چلنے والے کا فرق ہے, چلنے والے کا فرق. میں صحابہ کی طرح جذبے کے ساتھ چلوں گا تو وہی مدد کا نظام جو صحابہ کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا. تو صحابہ کے ساتھ مدد کا نظام کیا تھا؟ جب افریقہ کے جنگل میں گئے تو جنگل جو ہے وہ بھرے پڑے دہشت ناک جنگلی جانوروں سے, تو صحابی رسول نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے, پہاڑ کا جو چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کر, ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ اے جنگل کے درندوں حضور کے غلام آ گئے ہیں, اے جنگل کے درندوں سن لو حضور کے غلام آ گئے ہیں. ہم نے 3 دن کے لیے یہاں پڑاؤ کرنا ہے. کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے پڑاؤ کرنا ہے, اور ہم نے یہاں جنگی مشقیں کرنی ہے, اپنی جہاد کی تیاری کرنی ہے. اس کے دوران تمہارا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, اس لیے حضور کا غلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ 3 دن کے لیے جنگل خالی کر دو, جنگل خالی کر دو. تو اللہ والو یہ میں نے آپ نے نہیں, کافر نے لکھا ہے. یہ میں نے آپ نے نہیں کہ مسلمان کی محبت میں جھوٹ لکھ دیا, کرامت لکھ دی, معجزہ لکھ دیا, اپنے آپ کو بڑھوتی دے رہے. نہیں, کافر نے لکھا ہے.
پھر زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ہرنی اپنے بچوں کو پیٹ کے ساتھ لگا کے جنگل سے بھاگ رہی ہے، شیرنی اپنے بچوں کو پیٹ کے ساتھ لگا کے جنگل سے بھاگ رہی ہے، درندے جنگل چھوڑ رہے ہیں کہ حضور کے غلام آ گئے ہیں، حضور کے غلام آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پچھلے 12 سال سے یہی تو رو رہا ہوں کہ جو کامیابی ہے، عزت ہے، غلامی رسول علیہ السلام کی، اور غلامی رسول کا پہلا سبق ذکر رسول ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، درود پاک۔ درود پاک سے بڑھ کے تو کوئی ذکر رسول نہیں ہے، تو جب آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو بنیاد ذکر رسول کی بن جائے گی۔ پھر 313 بار روزانہ پڑھیں، 70 بار پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، شوق میں کوئی کام بھی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، ایک تسبیح روزانہ پڑھو، اللہ کوئی دکھ آنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی دہلیز کے اندر سے کوئی دکھ آئے گا، باہر ہی رہے گا جو ہے۔ اور اگر بالکل میری طرح ہی ہے تو پھر 10 بار روزانہ پڑھ لو، تاکہ عمل ہاتھ میں رہے، عمل ہاتھ میں رہے۔ اب یہ سارا عمل آپ حضرات کو سمجھ آ گیا، اور کسی کو جا کے آپ یہ سمجھا سکتے ہیں۔ آپ ایک ہے سمجھ کا آنا اپنی ذات کے لیے، کسی کو بھی یہ بتا سکتے ہیں۔ تو اللہ والو دیکھو، اب میں اکیلا بول رہا ہوں، اگر آپ حضرات کو یہ سمجھ آ گیا ہے تو اب یہ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سمجھانے والے بن گئے، تو حضور کے امت کے لاکھوں لوگوں تک یہ عمل پہنچے گا، لاکھوں گھروں میں انشاءاللہ جائے گا، لاکھوں لوگوں کے دکھ جو ہے وہ دور ہوں گے، تو ہماری قبر گرم ہوگی یا ٹھنڈی؟ تو شرما کی روح ذرا بولو، اگر جاگ رہے ہو قبر کیا ہوگی؟ تو اگر اللہ والو زندگی ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، قبر بعد میں ہے، پہلے زندگی ٹھنڈی کر لو۔ اگر زندگی ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو یہ عمل آج سے ہم سارے کیا کریں گے؟ شروع کریں گے۔ اور جو حضرات ملتان سے باہر کے آئے ہیں، سفر کی وجہ سے نہیں کر سکے، وہ جا کے کل کر لیں، پرسوں کر لیں، یا پھر پیر کی رات کو۔ تو آپ تمام حضرات کو اجازت ہے۔